السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہو گئے۔ آپ سب کو میں اپنے چینل روحانیت کے رنگ رضا کے سنگ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ بہت دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کری تھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ رضا صاحب آپ نے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کری، بہت دن ہو گئے۔ اور ہم کوئی بات کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ بھائی 24 گھنٹے میں ایک دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے اگر اس کو مانگتے رہو تو اور کہتے رہو تو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو بھی بات بولو سوچ سمجھ کے اور اچھی بات بولو، کیونکہ کیا پتہ کون سے وقت کی آپ کی وہ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول عطا فرما لے۔ کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کئی لوگ جیسے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کئی عورت کہتے ہیں، کئی آدمی کہتے ہیں کہ اللہ میرا تیرے سے پیچھا چھڑا دے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ اپنے گھر سے بہت پریشان تھے تو وہ ایک صاحب مزار پہ گئے اور وہاں پہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ یا تو تم میری بیوی کو موت دے دے یا مجھے موت دے دے، میرا اس سے پیچھا چھڑا دے، یا تو اس کو موت دے دے یا مجھے موت دے دے۔ انہوں کا یہ کہنا تھا، وہ گھر تک بھی نہیں پہنچے اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کوئی اتفاق سمجھو یا کچھ بھی سمجھو، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بابا کیا جا کے دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی، بابا کوئی خدا تھوڑے، نعوذ باللہ من ذالک، بابا کوئی خدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی دعاؤں میں تاثیریں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، 24 گھنٹے کے اندر ایک دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ مانگتا رہے۔ کئی عورتیں آپ گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں میں بچوں کو کہہ دیتی ہیں اللہ کرے تو مر جا، تو یہ ہو جا۔ بہت سے جاہلانہ طریقے سے، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، کیونکہ کئی عورتیں کئی گھروں میں اور کئی راستے کے اندر ہم ایسی باتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کی جھوٹی قسم کھائی اس نے، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے بچے کا یہ ہو جا۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ہمارا آنکھوں دیکھی بات ہے۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، اس کے بچے کے اتنی بری طرح چوٹ لگی، سر کے اوپر خون بہتا ہوا نیچے آیا، اور آنے کے بعد لوگ کا ہجوم ہو گیا اور اس کو لے کے ڈاکٹر کے یہاں بھاگے۔ ڈاکٹر بھی دیکھ کے وہ ہو گیا، لیکن خیر اللہ کا شکر ہے اس کی جان اللہ نے بخش دی، اس کی زندگی تھی، اور اس کے کچھ ٹانکے آئے، 7-8 جتنے بھی آئے ٹانکے آئے اس کے سر کے اوپر۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لفظ بولو بہت سوچ سمجھ کے بولو، کیا پتہ کون سی دعا آپ کی قبول ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ آسمان کے اوپر ایسا مقرر کر رکھا ہے کہ جس کا کام آمین 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 کہنا ہے، وہ 24 گھنٹے آمین آمین کہتا پھرتا ہے پورے آسمان پہ، زمین آسمان پہ۔ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں، چاہے صاحب مزار پہ مانگیں، چاہے اپنے گھر پہ مانگیں، چاہے راستے میں مانگیں،
یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے سوچا کہ یار مجھے فلاں آدمی سے کام ہے، اگر وہ اس ٹائم مجھے مل جائے تو میرا کام اچھا ہو جائے، اکثر ہوتا ہے، اور وہ آدمی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ آدمی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے آپ یہ کہتے ہو ارے یار تیری بہت بڑی عمر ہے، تو سڑ سڑ کے مرے گا، میں نے ابھی تجھے یاد کیا اور تو آ گیا، اگر تیرے بدلے میں اور کوئی چیز مانگ لیتا اللہ سے تو وہ بھی مل جاتی مجھے کیا پتہ۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز کب اللہ قبول کر لے اور کب آپ کو دے دے، کیونکہ اس فرشتے کی عزت کے اندر آپ جو بولنے ہیں وہ بولی آ گئی آمین کے اندر، تو وہ ایسا کام کرتی ہے جیسے کمان میں سے تیر نکلا، بندوق سے گولی نکلی، ایسا کام کرتے ہیں اور فوراً ہی اثر دکھا دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو کئی بار ایک نہیں کئی باتوں کے اوپر اس کی عزت میں آ جاتی ہے آمین کے، اور اس کا کام ترنت ہو جاتا ہے، فوراً اینی ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو لوگ بہت سے کیا کہتے ہیں، یار یہ کالی زبان کا آدمی ہے، کیا کہتے ہیں، یہ کالی زبان کا آدمی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ یہ جو تمہارے اندر اندھکار بھرا ہوا ہے اس کو ہٹاؤ، اور یہ دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دعائیں تو سبوں کی قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے کی عزت کے اندر آ جائے آمین کی تو ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جانوروں تک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جو انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کو ہر وقت میں یاد کرتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا نیک بندہ کسی کے لیے بھی دعا کر دے یا بد دعا کر دے تو وہ فوراً اثر کر جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اولیاء انبیاء، کیونکہ وہ اپنی ہستی مٹاتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، ہر چیز حلال حرام سے ہر طرح کا پرہیز رکھتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں کرے گا؟ مسلمان مرتا نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، پچھلے ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، صرف پردہ لیتا ہے، اور اس کا خلاصہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ عالمگیر حجتی کا بھی قصہ بیان کر چکا ہوں کہ اجمیر کئی مزاروں کے اوپر اس نے سلام کرا، لیکن وہاں سے جواب نہیں ملا تو اس کو کھیڑ کے پھینک دیا، کھدوا کے پھینک دیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب اجمیر آیا کہ یہ سوالوں کے تو جواب اس کو راستے میں مل گئے تھے، اور جب اجمیر آیا تو خواجہ غریب نواز کے 2 بار جواب نہیں آیا، تو تیسرا کہ ان کو سلام کا جواب مل گیا عالمگیر حجتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اب آپ یہ بتلاؤ کہ جب انسان مر گیا تو ان کو سلام کا جواب کہاں سے ملا، کیوں دیا؟ کیونکہ مسلمان پردہ کرتا ہے، اور مسلمان وہی ہے جو حق پہ چلے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں بولے جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، تقویٰ کرے، نماز کی پابندی کرے، نماز تدبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، نماز تہجد ادا کرے، اور ہر وقت گناہوں سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یہ نہیں نام رکھ لیا محمد، یہ محمد وہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نام تو کوئی بھی رکھ لے، نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کے اعمال جو ہوئیں گے اس کے اثرات کے تحت آپ کا جنت، دوزخ اور قبر کے عذاب کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور جب آپ نمازی نہیں پڑھ رہے تو آپ مسلمان کہاں کے؟ بھیا اللہ کے نام پہ یا بھگوان کے نام پہ یا ایشور کے نام پہ یا گوٹ کے نام پہ
تو سبھی دے دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے جنت تھوڑی ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام تھوڑی ہے۔ جہنم کی آگ حرام ہے تو صرف مسلمان کے اوپر ہے، جو سچا مسلمان ہے، جو سچا مسلمان ہے دوزخ کی آگ اس کے ہی اوپر حرام ہوتی ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہ یہ ضرب لگاتا ہے اپنے اس دل پہ، لا کو پیچھے پھینکتا ہے اور الا اللہ یعنی کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، آخری میں کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اوپر دوزخ کی آنچ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ قصہ بھی میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں ٹرونک شہر کا ایک بتا چکا ہوں، عرفان بابا کے وہاں پہ جو بدن بابا تھے ان کا قصہ بھی بتا چکا ہوں، میری پچھلی ویڈیو کے اندر ہے۔ یہ دونوں جہاں اللہ نے مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بنائے ہیں۔ اب ان کا امتی جو ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جو امت میں رہ کے غلط کام کر رہا ہے، خالی نام کا مسلمان ہے، گوشت کھانے کا مسلمان ہے کہ میاں گوشت تو حضور کی سنت ہے، حضور نے گوشت کھایا ہے، ہم کیسے نہیں کھائے، جو حضور نے کیا وہ سب سنت ہے۔ ارے تو ایک طرف تقویٰ بھی بتلا دیا اللہ نے، تقویٰ بھی کرو، پرہیز بھی کرو۔ آپ بھوکے مر رہے ہو تو آپ کسی جانور کا بھی قتل کر سکتے ہو، اپنے شوق کے لیے کسی جانور کو نہیں مار سکتے، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، کبوتر ہو، تیتر ہو، بٹیر ہو، خرگوش ہو، کوئی بھی سا بھی ہو، مچھلی ہو، شوق کے لیے نہیں ہے، مجبوری میں وہ جائز ہے۔ اور آپ گوشت کھانے کے مسلمان ہیں کیا؟ حضور نے تو کھایا، چلو ٹھیک ہے وہ سنت ہے، حضور نے تو وہ جہاد بھی کری ہے، حضور نے تو کئی جنگیں لڑی ہیں، حضور نے کوئی بزدلی تھوڑی سکھائی ہے، حضور نے تو داڑھی بھی رکھی ہے، تو چلو اس کے اوپر۔ حضور نے تو فاقے بھی کرے، حضور نے تو خالی کھجور اور آٹے کو گھول کے اور پکا کے بھی کھایا ہے۔ آپ کیوں پیٹ بھر بھر کے کھانا کھا رہے ہو؟ آپ کیوں اتنا کھانا بنا کے پھینک رہے ہو؟ کہ اتنا کھانا بنا رہے تو کہ روٹیاں باہر کتے کو ڈالتے ہو یا سوکھی پڑی رہتی ہیں، ادھر ادھر پھینکتی رہتی ہیں؟ انہوں نے تو 2 دن 3 دن پیٹ کے اوپر وہ باندھے پتھر، صحاباؤں نے پتھر باندھے، جن کی حالت میں بھوکے رہ کے لڑیں۔ یہاں پہ تو رمضان آنے تو ارے کون بھوکا مرے گا یار، تو ابھی بچایا ابھی روزہ مت رکھ، ارے تیری ابھی طبیعت خراب ہے تو روزہ مت رکھ، اللہ معاف کرے گا، مجبوری ہے۔ اس ٹائم میں بھی تو مجبوری تھی، وہ سنت کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ وہ بھی تو سنت ہے، سب سے بڑی سنت تو وہ ہے، سب سے پہلے داڑھی رکھو، شرع کے حساب سے کپڑے پہنو۔ ہمارے حضور نے تو ہر چیز بتلائی ہے، پیار سے بھی رہنا بتلایا ہے، تو بھوکے رہنا بھی بتلایا ہے، اور پیٹ بھر کے رہنا بھی بتلایا ہے، گوشت کھانا بھی سکھایا ہے، تو شہد بھی کھانا سکھایا ہے، کھجور بھی کھانا سکھائی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انہوں نے جو کرا، انہوں نے تو 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، اور جب عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پہ کھڑے ہوتے تھے تو پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی۔ آپ وہ سنتیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ خالی ایک گوشت کھانے کی سنت یاد ہے آپ کو، لہسن پیاز کھانے کی سنت یاد ہے، کرتا پاجامہ پہننے کی سنت یاد نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی سنت یاد نہیں ہے، فاقے سے رہنے کی سنت یاد نہیں ہے، روزہ رکھنے کی سنت یاد نہیں ہے، موبائل پہ چیٹنگ کرنے کی سنت حضور کی ہے کیا؟ موبائل دیکھنا، لڑکیوں کو دیکھنا، پرائی عورتوں کو تاکنا، یہ حضور کی سنتیں ہیں کیا؟ کائے کو اسلام کو بدنام کرتے ہو تم لوگ؟
اگر حضور کی سنت کی بات کرتے ہو تو حضور کی سنت پہ چلو. آج ہم مسجدیں اتنی عالیشان بنا لیتے ہیں. حضور کے ٹائم میں کیسی مسجد تھی؟ کچی مسجد تھی. خیر پکی مسجد بنا لی کوئی بات نہیں، مسجد بنانا سنت ہے، ثواب ہے، لیکن اس کے اندر لاکھوں روپیہ لگا رہے ہو، پینٹنگ کر رہے ہو، تو کیا اس میں نماز زیادہ قبول ہوئے گی کیا؟ نماز تو چاہے آپ کچی زمین پہ پڑھو، چاہے پوری سونے کی مسجد بنا کے پڑھو، نماز تو نماز ہے. وہی جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ایک نماز کا 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر گھر میں پڑھتے ہو تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا. لیکن فرض جو ہے جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی پڑھو تو وہ بہتر ہے، اور سنت اور نفل اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو. سنت نفل کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بنا جماعت کے کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن فرض نماز جماعت کے ہی ساتھ زیادہ فائدہ مند ہے. نماز تو گھر میں بھی ہو جائے گی. اللہ نہ کرے آپ بیمار ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، لنگڑے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو وہ مجبوری کے تحت آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن بہت سے لوگ جانمازیں یا بڑے بڑے پرنٹیڈ جانمازیں بنا لیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں لا کے. ارے تو جانماز لینے سے پہلے یہ پرنٹ کو اچھی طرح دیکھو. پرنٹ کے اندر کئی مورتیاں بنی ہوئی آتی ہیں، اور میں نے کئی لوگوں کو دکھائی ہیں وہ مورتیاں. امام صاحب کو بھی دکھائی تو ہاں وہ تو ڈیزائن ہے، کوئی مورتی نہیں ہے. میں کہا اچھا دیکھو یہ ترشول صاف یوں بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ نیچے کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایک کے اوپر وہ بنا ہوا میٹھا ہوا، لیکن پورا ڈیزائن لکشمی کا بنا ہوا. ایک ادھر آن کے یوں ڈھوک دے رہا ہے. یہ لال کلر کی جانماز ہے جس کا پرنٹ ابھی میرے پاس ہے نہیں تو میں وہ دکھاتا. مسجدوں کے اندر کیا پرنٹیڈ نماز کے اوپر نماز پڑھنا سنت ہے، یا اس کے نماز کے ثواب زیادہ مل جائے گے؟ اللہ ایک کے نماز کے بجائے 70 کا ثواب دے رہا ہے، تو 140 نماز کا ثواب مل جائے گا کہ پرنٹیڈ نماز پہ پڑھو گے اور موٹے موٹے گدے کی نماز پہ پڑھو گے؟ تو حضور کی سنت تو یہ تھی، چٹائی کی جانماز تھی. اب جب یہ سوال آتا ہے کہ اس ٹائم میں تکنیک نہیں تھی اس لیے کھجور کے اس سے کرتے تھے، تو پھر بھئی کھجور مت کھاؤ. کھجور کیوں کھا رہے ہو؟ اس ٹائم میں تو دیسی گھی پیور ملتا تھا. آج دیسی گھی کے اندر تو ملاوٹیں آ رہی ہیں. تو یہ سنت ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جو حضور کی سنت ہے وہ سنت ہے. کھجور کھانا سنت ہے تو سنت ہے. آپ پلین جانماز پہ نماز پڑھو. آج بھی کئی مسجدوں کے اندر میں دیکھتا ہوں پلین جانمازیں ہوتی ہیں، اور بڑا سکون آتا ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے میں. اور پرنٹیڈ جانماز ہوتی ہے تو اس کے اوپر دھیان بھٹکتا ہے، ارے یار یہ کیا بنا ہوا ہے، پرنٹ اچھا ہے. دل میں شیاطین جو ہے بھڑکاتا ہے بار بار، اور اس پرنٹ کے اوپر نظر آتی ہے. سجدے کی جان تو جاتی ہی نہیں، اور جاتی بھی ہے تو وہ پرنٹ کو دیکھتا ہے انسان. تو پرنٹیڈ جانمازوں کے اوپر نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ پرنٹیڈ جانمازوں میں باریک باریک مورتیاں آتی ہیں. اور یقین نہیں ہے تو آج ہی سرچ کر کے دیکھ لو، آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا فوٹو کھینچو اور اس کو زوم کر کے دیکھو. اس کے اندر مورتی کے آکار بنے ہوئے دکھائی دے جائے گے آپ کو. آپ یہ کہتے ہو کہ یہ پرنٹ ہے کوئی بات نہیں، یہ ہے کوئی بات نہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں کرتا. حضور کی سنت ہے گوشت کھاؤ. حضور کی سنت ہے، حضور نے نہیں کھایا کیا گوشت؟ حضور نے نہیں کھائی کیا لہسن پیاز؟ حضور نے نہیں کھایا کیا؟ آپ کیوں؟ ارے وہ بھی تو دیکھو، جب حضور نے پیٹ کے اوپر 2 دن 3 دن پتھر باندھ کے فاقے سے رہیں، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ بھی تو سنت کرو تم.
ایک دودھ کے کٹورے کے اندر 10 جنوں نے پی لیا، ایک کٹورے میں کتنا دودھ آیا ہوگا؟ آدھا کلو، 1 کلو، اس سے زیادہ کیا آیا ہوگا؟ وہ سبوں نے پیا، سارے صحابیوں نے۔ آج کے لوگ اسے کہتے ہو اللہ کا شکر نہیں کرے اور کہ بھائی اتنے سے دودھ میں کون کون پیے گا، کس کا پیٹ بھرے گا؟ لیکن ان میں صبر تھا، بسم اللہ کر کے پیتے تھے۔ آج کے لوگ تو کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، نہ ہاتھ دھو رہے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ابے تیرا کیا ہوا تھا؟ ابے کھانا سی نہیں بنایا؟ ارے اس کا بہت بڑھیا کھانا بنا تھا۔ کہیں شادی میں بھی جا رہے ہیں تو کھانے کے اوپر بسم اللہ تو نہیں پڑھ رہے، اور یہ بات کر رہے ہیں ارے یار کھانے میں یہ کمی رہ گئی، ارے یار اس کے یہاں کا کھانا اچھا تھا، ارے وہ تو اتنا وہ ہے۔ کہیں گالیاں بک رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو تمہارے جسم کے اندر طاقت آئے گی کہاں سے؟ جب تم شیطان کو تو دعوت دے رہے ہو، شیطان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، تمہاری دعاؤں میں قبولیت کہاں ہے؟ کسی کی غیبت کر رہے ہو اور کسی کا جی دکھا رہے ہو، اور جس کی تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو، رزق کی برائی کر رہے ہو، جبکہ رزق کی برائی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ رزق کی برائی کر رہے۔ ہاں اگر کھانے کے اندر کوئی کمی ہے اور محفل کا کھانا نہیں ہے، کوئی بولے ہاں بھائی یار تھوڑی سی کمی رہ گئی، تھوڑا سا نمک کم رہ گیا، وہ بات الگ ہو جاتی ہے، یار اس کے یہاں کا بڑھیا تھا یا اس کے یہاں کا گھٹیا، یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہے، اور عذاب الہی سے پناہ مانگیں، اور قبر کے عذاب سے ڈریں، اور اپنے مرحومیوں کے مزار پہ جا کر یا اپنے گھر پہ رہ کر ان کو کچھ قرآن کی تلاوت کر کے ان کو بخش دیں اور ان کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ گمراہی کے اندر رہ کے جا چکے، اور اپنی اولاد کو پالنے کے چکر میں انہوں کو یہ لگا کہ جیسے کہ ہم 1 گھنٹہ یا 10 منٹ نماز پڑھنے جائیں گے یا آدھا گھنٹہ لگے گا تو ہماری سیلری کٹے گی، ہمارا کام کم ہوگا۔ یہ ان کی غلط سوچ تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اپنی زندگی خراب کری ہے، تو اولاد کا بھی فرض یہ بنتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور جتنا ہو سکے ان کا بھی صدقہ نکالا کرے، اور جو صاحب حیثیت ہے ان کے نام کی قربانی بھی کیا کریں، تو اس سے ان کے کسی عذاب جو ہونے ہیں اس کے اندر اس سے انہیں نجات ملے۔ ہمارا آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کے رکشے قدم پہ چلے گی، اور آپ کو بھی وہ پڑھ کے بخشے گی، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ آج تم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرو گے تو کل تمہارے لیے بھی کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور آپ بھی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے ہاتھ کا دیا لیا ہی کام میں آتا ہے، اپنی نمازیں اور اپنے ہی اعمال اپنے کام آئیں گے، اولاد کو ٹائم ملے یا نہ ملے، لیکن آپ اپنے اعمال خود سدھارنے اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور نماز کے پابند ہو جائیں تو بہتر ہے، کسی کی اوپر ڈپینڈڈ نہ رہیں کہ وہ میری اولاد ہے۔ ایک دفعہ اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی، غیر کام آ جائے گی۔ اللہ والوں کی بات دیکھیے آپ، ان کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ ان کے خاندان کا کوئی بچہ، لیکن پھر بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی جاتے ہیں، اور وہاں پہ کئی مسلمان کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، کوئی پورا قرآن شریف ہی لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، انہیں ایصال ثواب پہنچاتا ہے۔ تو بھائی یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، جب آپ خود اس قابل ہو جائیں گے تو
آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہے گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ہزاروں دروازے کھول دے گا، اور آپ کو قبر کے اندر بھی نور کی چادر ملے گی، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اور کئی لوگ آپ کے پاس آن کے آپ کو بخشے گے۔ یہ ہوتی ہے اولیاؤں کی شان، پیروں اور مرشد کی شان۔ جو اصلی مرشد ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، انہیں کسی کے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہوتی، نہ انہیں عذاب قبر سے کوئی خوف ہوتا، انہیں تو صرف دیدار محمد الرسول اللہ کی تمنا ہوتی ہے، جلوے الہی اور اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ میں اس سے پہلے پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں اور بتلا چکا ہوں، موحد اور معبود، جب آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو آپ کون موحد ہیں؟ جب عبادت کرتے 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 اتنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ خود تمہارا موحد بن جاتا ہے اور تم اللہ کے محبوب بن جاتے ہو، تو پھر تمہیں کسی بات کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ پھر اللہ یہ کہتا ہے، میرے بندے تیری دعائیں قبول کیوں نہ کروں؟ اور یہ ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا پچھلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ فقیر والا، ایک روٹی دے گی تو ایک بیٹا پیدا ہوگا، دو دے گی تو دو ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، یہ بتا چکا ہم نے، آپ میری پہلی ویڈیو میں یہ قصہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک فقیر کی دعا اللہ نے کیسے قبول کری۔ اللہ والوں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی ہیں، کیونکہ ہماری سوچ غلط ہے، اور ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں۔ قبر پہ کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی پہلے ویڈیو میں دے چکا ہوں، میں آپ کو یہ بھی ڈاؤٹ کلیئر کر چکا ہوں۔ یوں کر کے سجدہ نہیں ہوتا ہے، یہ تعظیم ہوتی ہے، تعظیم سے سر جھکانا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بزرگ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے باپ ہوں، دادا ہوں یا پڑوسی ہوں، تو ان کے سامنے بھی ہم ایسے ہی سر جھکا کے بات کرتے ہیں، نظر ملا کے نہیں کرتے۔ یہ تعظیم کے لیے سر جھکتا ہے۔ سجدہ تو بس وہی ہوتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے، اور اس سجدے میں بھی کوئی غلطی کر لیتے ہو تو وہ سجدہ قبول نہیں ہوتا، وہ سجدہ نہیں کہلاتا، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سیکھ لیا کہ صاحب جا کے یوں کر لیتے ہیں تو وہ سجدہ ہو گیا، اس کو سجدہ نہیں کہتے ہیں، اور جو سجدہ کرتے ہیں وہ شرک ہے۔ اگر بہت سے لوگ اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو وہ شرک ہے، وہ معاف نہیں ہے، وہاں پہ تمہارے کو ثواب کے بدلے عذاب ملے گا، تمہارے کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، کیونکہ سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ۔ سجدہ تو صرف اللہ کو ہے۔ اگر کوئی جاہلانہ طریقہ اپناتا ہے، اور جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ رکھ کے، ماتھا ٹیکا کے اور ناک کو سیدھ میں رکھ کے اگر سجدہ کرتے ہیں صاحب مزار کو، تو یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس سے بچیں، اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کی محبت، اللہ کی محبت، اولیاء انبیاءوں کی محبت، صحابہ اکراموں کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔